جی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کاش کہ میں یہ قدم نہ اٹھاتی، یہ اٹھاتے ٹائم میں اپنے ماں باپ کی عزت کو دیکھ لیتی. نہیں، ہمارا نکاح کے معاملے میں روز ہی جھگڑا ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے اس کے ساتھ جھگڑا شام کے ٹائم کیا ہے کہ تم میرے سے نکاح کیوں نہیں کر رہے. تو یہ جھگڑا کے معاملے یوں ہی وہ باہر گیا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آیا. میں تو روم میں تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ کدھر گیا اور کدھر نہیں گیا. ظاہری بات ہے سب کچھ ہوا ہے، یوں ہی لیوی الیکشن بنایا ہوا تھا اس نے میرے ساتھ. 2 ماہ تک رہے ہیں ہم ایسے ہی. تو جب میں کہتی تھی مجھ سے شادی کر لو تو یہی بس بات کو ٹال دیتا تھا، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، اسی طرح 2 ماہ گزر گئے ہیں. تو اگر ہمارے ویور میں اس کو اچھا شخص آپ سے رابطہ کرے اور آپ کے ساتھ کی سپورٹ کا وعدہ کرے، آپ کو گھر لے کے دے، آپ کو عزت دے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کے لیے آپ آئی تھی گھر سے، تو آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے شخص سے؟ ناظرین، ایک ہم جو سٹوری لے کے ہیں یہ بھی ایک محبت کی داستان ہے اور محبت میں ناکامی کی ایک سٹوری ہے. اور چلتے ہیں ان کی طرف، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ جو محبت میں ناکامی ہے، جو دھوکہ ملا ہے، یہ فریب ہوا ہے ان کے ساتھ، یہ کیسے ہوا ہے اور یہ کیسے اس جال میں پھنس گئی، اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ نے جو آف کیمرہ ہماری آپ سے بات ہوئی، آپ نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوا ہے، یہ آپ کی دوستی کیسے ہوئی، کس پلیٹ فارم کے تھرو دوستی؟ مجھے ٹک ٹاک بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا. تو میں نے ٹک ٹاک 1-2 بنائی ہے، تو جس میں ایک ٹک ٹاک میری پبلک سے ہو گئی. تو اسی طرح میری ٹک ٹاک میں کسی سے دوستی ہو گئی. تو دوستی میں ہی ہماری دوستی میں پیار میں بدل گئی. یہ جو آپ کی ٹک ٹاک سے دوستی ہوئی، یہ کتنا عرصہ آپ کی بات ہوتی رہی؟ 7-8 مہینے. 7-8 ماہ بات کرنے کے بعد آپ کس نے مطلب آپ اس ریلیشن شپ میں چلے گئے؟ جی ہم شادی تک چلے گئے ہیں کہ مطلب کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، تو میں بھی اس بات میں رضامند تھی. آپ کے گھر والے؟ گھر والوں کو کچھ نہیں پتا. یہ جتنا بھی چل رہا تھا یہ مطلب چوری چھپے چل رہا تھا؟ جی جب آپ کی مطلب لو مطلب آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اب شادی کرنی ہے، تو آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ پہلے گھر والوں سے بات کی جائے؟ گھر والوں سے بات کرتی تو گھر والوں نے تو ماننا نہیں تھا. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم دونوں ہی پاگل ہو گئے تھے اس طرح پیار میں. تو شادی تک آ گئے ہیں. تو شادی اس نے پھر ہم نے پلان بنایا کہ اس نے کہا کہ تم اکارا آ جاؤ. وہ اکارا میں رہتے ہیں، میں سرگودا رہتی ہوں. آپ سرگودا کی ہیں، لڑکا کوڑا کا ہے، تو اس نے بولا کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے کوڑا چلی آؤ. تو پھر آپ پھر آگے کا سلسلہ کیا بنا؟ میرے گھر میں پہلے سے ہی میری ماں باپ نے میرے زیورات بنائے ہوئے تھے، شادی کی میری تیاری کر رہے تھے. تو میں وہ سب کچھ پیسے تھے، کچھ زیورات تھے جو میں لے کے اکارا چلی گئی اس کے پاس. اچھا، جب آپ وہاں کاڑا پہنچی اس کے پاس، تو اس کے بعد پھر کیا سلسلہ، آگے نکاح کیا یا کیا معاملہ تھا؟ نہیں، میں جب ادھر پہنچ گئی ہوں تو اس نے ایک روم لیا، ادھر مجھے رکھا ہوا تھا. کوئی شادی نہیں کی میرے ساتھ. اس نے میرے سارے زیورات پیسے وہ سب کچھ کر کے نا وہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، دھوکہ دے دیا مطلب. جب آپ اس میں ساتھ اس کے ساتھ روم میں رہتی رہی تو پھر یہ مطلب آپ سے اس نے نکاح نہیں کیا، تو پھر کیا یہ 2 ماہ کیسے گزارے ہیں، کیا کیا سلسلہ چلتا رہا؟ اس نے آپ کو یوز نہیں کیا پھر؟ ظاہری بات ہے سب کچھ ہوا ہے، یہی لیوی الیکشن بنایا ہوا تھا اس نے میرے ساتھ. 2 ماہ تک رہے ہیں ہم ایسے ہی. تو جب میں کہتی تھی مجھ سے شادی کر لو تو یہی بس بات کو ٹال دیتا تھا، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، اسی طرح 2 ماہ گزر گئے ہیں. آپ اس کے ساتھ لو کے اندر آپ اس کے پاس چلے گئی، اس کے ساتھ رہتی رہی ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا خیال نہیں آیا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، نکاح نہیں ہوں ابھی، میں غلط کر رہی ہوں، اور آپ کو اپنا یا اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ ظاہری بات ہے کہ جب ہماری دوستی پیار میں بدل گئی تھی تو اس نے میرے ساتھ نکاح کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو اس کی باتوں میں الجھ گئی تھی، تو میں اس کے پاس چلی گئی. اسی اس میں کشمکش میں تھی، اس نے میرے ساتھ نکاح ہی کرنا ہے تو کیا غلط ہے، مطلب کرنا نکاح تو کر ہی لینا ہے نا. ابھی کیا سلسلہ بنا پھر، اب چھوڑ کے کیسے چلا گیا، کوئی جھگڑا ہوا؟ نہیں، ہمارا نکاح کے معاملے میں روز ہی جھگڑا ہوتا تھا. تو ایک دن میں نے اس کے ساتھ جھگڑا شام کے ٹائم کیا ہے کہ تم میرے سے نکاح کیوں نہیں کر رہے. تو یہ جھگڑا کے معاملے یوں ہی وہ باہر گیا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آیا. میں تو روم میں تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ کدھر گیا اور کدھر نہیں گیا. اور وہ ریٹرن واپس ہی نہیں آیا؟ نہیں، اس نے اپنا نمبر بھی بند کر دیا. اس نے آپ کو بتایا نہیں اپنی فیملی کے بارے میں، ڈریس وغیرہ کچھ نہیں آپ کے پاس؟ نہیں، اس نے کچھ بتایا بھی نہیں، اور میں بھی اس پہ بہت اعتماد کرتی تھی اور میں نے بھی نہیں پوچھا.
اچھا، آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے، آپ گھر سے اپنا زیور لے کے اور اپنی سارے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ جو دھوکا ہوا ہے، تو آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے؟ یہ فیل ہو رہا ہے کچھ آپ کو؟ مطلب جی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کاش کہ میں یہ قدم نہ اٹھاتی، یہ اٹھاتے ٹائم میں اپنے ماں باپ کی عزت کو دیکھ لیتی۔ آپ نے اس کے بعد جب یہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں سے پیچھے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی میں نے اپنی ماں سے رابطہ کیا ہے تو ان کا یہی جواب ہے کہ اب تم ہمارے لیے مر گئی ہو، تو ہمارے سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی آپ ہمارے ویورز کے ساتھ سے کیا چاہتی ہیں، کہ کیا مطلب آپ ان سے چاہتی ہیں؟ بتائیں ذرا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری تھوڑی سی سپورٹ کی جائے۔ میں جو کچھ لے کے آئی تھی وہ پیسے وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں ہوٹل سے باہر آ گئی ہوں، ظاہری بات ہے پیسے نہیں ہے تو ہوٹل کا رینٹ کیسے دوں گی؟ نہ میرے پاس پیسے ہے نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میری تھوڑی ہیلپ کیجیے۔ اچھا، اگر اگر ہمارے ویورز میں سے کوئی ایسا انسان، اچھا مخلص انسان، جو آپ کی ہیلپ بھی کرے، آپ کی ذمہ داری بھی اٹھائے، کیونکہ آپ گھر تو جا نہیں سکتی اور آپ ینگ ایج ہیں، آپ نے زندگی گزارنی ہے، آپ کے آگے بہت لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، تو اگر ہمارے ویور میں سے کوئی اچھا شخص آپ سے رابطہ کرے اور آپ کے ساتھ کی سپورٹ کا وعدہ کرے، آپ کو گھر لے کے دے، آپ کو عزت دے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کے لیے آپ آئی تھی گھر سے، تو آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے شخص سے؟ دیکھوں گی اس بارے میں ابھی کے یہ جو پریشانی آئی ہے اس معاملے سے باہر نکلوں گی تو گھر تو میں واپس جا نہیں سکتی، تو پھر یہ معاملات ہے کہ یہ میں سب کچھ دیکھ کے سوچ کے ہی کچھ کروں گی فیصلہ۔ مطلب اگر آپ کی وہ ذمہ داری اٹھائے، آپ کے ساتھ چلے، آپ کو کہنے کا مقصد پہلے ساتھ آپ کے ساتھ سپورٹ کرے، آپ کے ساتھ 4 دن چلے، آپ کو اگر اعتماد بنے گا تو آپ تیار ہیں؟ جی بالکل۔ تو ویورز، آپ نے ان کی سٹوری سنی ہے، اور آپ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو جو سن رہی ہیں، یہ دیکھ رہی ہیں ہماری سٹوری، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تو جو مجھے تکلیف ہوئی ہے تو اس بارے میں یہ سب بہنوں سے ہی بولوں گی کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت خراب کر کے کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ تو جی ناظرین، آپ نے بہن کی باتیں سنی ہیں، ہم چاہتے تو نہیں ہیں کہ ان کی ہیلپ کی جائے، لیکن یہ اس ٹائم بے سہارا ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے اور مجبور ہیں، تو میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ اس بہن کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائے، اور ان کی تاکہ یہ کسی غلط کام میں یا کسی کے غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائیں، اور ان کی آپ سپورٹ کریں۔ تو ناظرین، مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔